ایک جاگیردار اپنے جوان بیٹے کو بازار حسن کیوں لے کر گیا؟ جب وہ اپنے پیلس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اس کے گھر کا سامان لے جا رہے ہیں جبکہ اسے پتہ بھی نہیں۔ جاگیردار بھکاریوں کی طرح کیوں گھوم رہا تھا اور اس کے بیٹے نے اسے پہچانا بھی نہیں؟ یہ سب اور بہت کچھ جانیے اس کہانی میں۔ السلام علیکم۔ جہان داستان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں وقاص گجر صاحب کی فرمائش پر کہانی لے کر آیا ہوں۔ وقاص گجر صاحب نے ای میل پہ مجھے 3 کہانیوں کا بتایا اور یہ بھی بتایا کہ یہ ان کو آن لائن کہیں نہیں مل رہی۔ ان میں سے ایک ایم راحت صاحب کی ساحرہ ہے۔ وقاص گجر صاحب اکثر کمنٹ کرتے رہتے ہیں اور اس دفعہ تو انہوں نے ای میل بھی کی۔ تو شروع کرتے ہیں ساحرہ ایپیسوڈ 1۔ شہر کے حالات ان دنوں بہتر نہیں تھے، لیکن جوانی ان چیزوں کو کہاں خاطر میں لاتی ہے۔ بس ہفتے کی رات تھی، بہت دیر تک دوستوں کے درمیان بیٹھا رہا تھا۔ واپسی میں ظفر شاہ نے اپنی کار دے دی تھی، کیونکہ اس وقت نہ تو ٹیکسی دستیاب ہو سکتی تھی نہ کوئی اور سواری۔ بہرحال وہ کار لے کر چل پڑا تھا۔ یہ صرف اتفاق تھا کہ واپسی میں اسے مہران ہاؤس کے سامنے سے گزرنا پڑا تھا۔ مہران ہاؤس میں غیر معمولی تیز روشنی ہو رہی تھی اور کچھ زیادہ لوگ سرگرمیوں میں مصروف نظر آتے تھے۔ اس نے کار کی رفتار سست کر دی۔ مہران ہاؤس اس کے باپ کی ملکیت تھا اور مہران شاہ نے خود سلطان شاہ کو پیشکش کی تھی کہ اگر وہ چاہے تو مہران ہاؤس میں مستقل قیام کر سکتا ہے، لیکن سلطان شاہ نے اپنی فطرت کے مطابق مہران ہاؤس میں رہنا پسند نہیں کیا تھا اور ہاسٹل میں رہتا تھا۔ یونیورسٹی کے ہاسٹل میں اس کے بے شمار دوست رہا کرتے تھے۔ ان کے درمیان جو وقت گزرتا وہ زیادہ دلکش ہوتا تھا، جبکہ مہران ہاؤس ایک طرح سے اسے قید خانہ محسوس ہوتا تھا۔ یہاں صرف 2 ملازم ہوا کرتے تھے جو اس کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ البتہ جب کبھی مہران شاہ یہاں آ کر ٹھہرتے تھے تو اسے باپ کی خدمت میں ہی حاضر رہنا پڑتا تھا اور بس یہی دن وہ مہران ہاؤس میں گزارتا تھا۔ یہ تھی تمام صورتحال، لیکن اس وقت مہران ہاؤس میں کچھ اجنبی سرگرمیاں دیکھ کر اسے حیرت ہوئی تھی۔ چاہتا تو آسانی سے یہاں سے گزر جاتا، لیکن اپنے گھر میں اپنا یہ سب کچھ اپنے مزاج اور معلومات کے خلاف دیکھ کر اسے شدید حیرانی ہوئی اور اس نے اپنی کار مہران ہاؤس کے سامنے لے جا کر روک دی۔ بڑا سا گیٹ کھلا تھا، اندر کچھ ٹرک کھڑے ہوئے تھے جن میں سامان بار کیا جا رہا تھا، مہران ہاؤس کا فرنیچر اور دوسری تمام چیزیں۔ یہ ایک ناقابل یقین بات تھی۔ گیٹ کے باہر کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا۔ زندگی میں بے شمار ایسے واقعات ہوتے ہیں جو ناقابل یقین ہوتے ہیں۔ چور، ڈاکو اور اس طرح کے لوگ ایسی ذہانت سے اپنا کام سر انجام دیتے ہیں کہ انسان اش کر اٹھے۔ تھوڑے ہی عرصے پہلے کی بات تھی۔ ایک صاحب اپنے بنگلے کے سامنے کار کھڑی کر کے چلے گئے۔ باہر نکلے تو کار غائب تھی۔ ان کے ہوش و حواس جواب دے گئے۔ بہرحال جو کارروائی کرنی تھی وہ کی۔ دن بھر کار کے جانے کا افسوس رہا۔ شام کو جب کسی کام سے باہر نکلے تو کار اپنی جگہ موجود تھی۔ دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ اگنیشن میں کار کی چابی لگی ہوئی تھی اور چابی سے ایک پرچہ لٹک رہا تھا۔ حیرت سے پرچہ کھول کر دیکھا، پڑھا تو لکھا تھا: عزیز من، میں جانتا ہوں کہ کار کی گمشدگی سے آپ کو کس قدر تکلیف ہوئی ہوگی۔ اس ذہنی اذیت اور تکلیف کے لیے معافی مانگنے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتا۔ اصل میں میری والدہ بیمار تھی، انہیں ہسپتال لے جانا تھا۔ ٹیکسیوں اور ٹیکسی ڈرائیوروں کے نخروں کو تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ بہت دیر تک کوشش کرتا رہا، ٹیکسی نہیں ملی۔ ماں کو ہسپتال پہنچانا ضروری تھا۔ بحالت مجبوری آپ کی کار نظر آئی تو اسے لے کر چلا گیا۔ بہرحال میری وہ مشکل ٹل گئی۔ کار واپس پیش خدمت ہے۔ میں نے 10 لیٹر پیٹرول بھی ڈلوا دیا ہے، حالانکہ میں نے اتنا پیٹرول خرچ نہیں کیا۔ اس کے ساتھ ہی اس میں ایک بہت ہی اچھی فلم کے 6 ٹکٹ موجود ہیں جو ہر جاننے کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ دل چاہے تو فلم دیکھ لیجئے گا، نہ دل چاہے تو یہ ٹکٹ کسی کو دے دیجئے گا۔ بہرحال وہ صاحب خوب ہنسے، بیگم صاحبہ اور بچوں کو کہانی سنائی۔ ایک تو کار واپس ملی تھی، دوسرے یہ منافع۔ سب نے خوشی میں فلم دیکھنے کا فیصلہ کیا اور فلم دیکھنے چلے گئے۔ واپس آئے تو گھر صاف پڑا ہوا تھا۔ فنکار گھر کا سارا سامان تک لے گئے تھے، قیمتی اشیاء الگ، دنگ رہ گئے۔ پڑوسیوں نے بتایا کہ آپ کے سالے صاحب گاڑیاں لے کر آئے تھے اور ضروری سامان لے کر چلے گئے، جبکہ ان صاحب کے سالے صاحب کا کوئی وجود اس دنیا میں نہیں تھا۔ یہ صرف اس فنکار کی فنکارانہ کارروائی تھی۔
اس وقت مہران ہاؤس سے اپنے سامان کو ٹرکوں پر لدتے دیکھ کر ظاہر ہے سلطان شاہ کو حیرت ہوئی ہوگی۔ کچھ دیر تک کھڑا وہ سوچتا رہا کہ کب اسے کیا کرنا چاہیے، پھر یہ سوچ کر کہ کم از کم صورتحال کا جائزہ تو لیا جائے، پتہ تو چلایا جائے کہ قصہ کیا ہے۔ وہ گیٹ پر گاڑی لا کر زور زور سے ہارن دینے لگا۔ چند لمحوں کے بعد 2 افراد باہر آئے تھے۔ سلطان شاہ نے ہیڈ لائٹس بند کی اور نیچے اتر آیا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ سامان جاتا ہے صاحب۔ آپ لوگ کون ہیں؟ ٹرک والے ہیں ہم۔ سامان کہاں جا رہا ہے؟ ہم نہیں جانتے، صرف اتنا معلوم ہے کہ حاجی صاحب کے گودام میں جا رہا ہے، اور گودام کہاں ہے ابھی ہمیں بتایا نہیں گیا۔ کون حاجی صاحب؟ آپ کون ہو صاحب؟ کسی ذمہ دار شخص کو بلا کر لاؤ۔ ہمارا کام نہیں ہے اور ادھر کوئی ذمہ دار بھی نہیں ہے۔ آپ کو کام ہو صبح آؤ، ابھی رات بہت ذرا ہو گیا ہے۔ سلطان شاہ کی بے کلی میں اضافہ ہو گیا۔ قیمتی فرنیچر اور دوسرا سامان ایسا نہیں تھا کہ اسے نظر انداز کیا جا سکے۔ ویسے بھی وہ تنہا تھا، گو جوانی کا جوش، بدن کی قوت یہ مجبور کر رہی تھی کہ ان لوگوں سے بڑھ جائے اور یہاں سے کوئی چیز نہ اٹھنے دے، لیکن عقل بھی ساتھ تھی۔ اتنے سارے لوگوں سے فوری طور پر ہنگامہ آرائی نہیں کی جا سکتی تھی۔ علاقے کے پولیس اسٹیشن پہنچا، ایس ایچ او کو سارا ماجرا بتایا اور پولیس لے کر مہران ہاؤس پہنچ گیا۔ ایس ایچ او اس کی شخصیت سے واقف ہو کر مستعد ہو گیا تھا۔ تب وہاں ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا، میں حاجی صاحب کا مینیجر ہوں، یہ عمارت فروخت کر دی گئی ہے اور حاجی صاحب اس کے مالک ہیں۔ یہاں سے یہ سارا فرنیچر اور سامان ہٹوا کر حاجی صاحب یہاں اپنی مرضی کا کچھ کام کروانا چاہتے ہیں۔ آپ چاہیں تو حاجی صاحب سے خود بات کر سکتے ہیں، یہ ٹیلی فون نمبر وغیرہ لے لیجئے۔ یہ عمارت کب فروخت ہوئی کیا آپ مجھے بتانا پسند کریں گے؟ صاحب اتنی تفصیلات تو ہمیں نہیں معلوم، آپ خود اگر کسی شک و شبے کا شکار ہیں تو حاجی صاحب سے بات کر لیں۔ سنیے، اس وقت یہ سامان کہیں نہیں جائے گا، یہ سلطان شاہ صاحب ہیں، اس عمارت کے مالک مہران شاہ کے بیٹے۔ مہران شاہ صاحب نے انہیں بالکل اطلاع نہیں دی ہے کہ یہ عمارت فروخت کر دی گئی ہے۔ آپ براہ کرم یہ بات بتائیے کہ حاجی صاحب کون ہیں؟ صاحب حاجی حیرات کو کون نہیں جانتا؟ اب ایس ایچ او کو بھی چونکنا پڑا تھا۔ کیا نام لیا آپ نے؟ حاجی خیرات، وہ گولڈ مین؟ جی، مینیجر نے جواب دیا اور ایس ایچ او چونک کر سلطان خان کو دیکھنے لگا۔ شاہ جی، تعجب کی بات ہے کہ آپ کو اس بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ اچھا ایسا کر لیتے ہیں، میں ذرا حاجی صاحب سے بات کر لوں۔ کیوں بھائی، حاجی صاحب اس وقت جاگ رہے ہوں گے؟ حاجی صاحب ہر وقت جاگتے رہتے ہیں، مینیجر نے پرمذاق انداز میں کہا۔ اسی عمارت سے حاجی حیرات سے بات ہوئی تو ایس ایچ او نے اپنا تعارف کرایا۔ حاجی حیرات بولے، ہاں بابا بولو، کیا بات ہے؟ حاجی صاحب، وہ ایک غلط فہمی ہو گئی ہے، کیا آپ نے مہران ہاؤس نامی عمارت خرید لی ہے؟ بابا آج کی بات تو نہیں ہے، یہ تو پرانی بات ہے۔ وہ عمارت حالی ہو رہی ہے، ہم نے سمجھا کہ کہیں کوئی اجنبی تو اس عمارت کو نقصان نہیں پہنچا رہا، اسی لیے ہم نے وہاں سے سامان منتقل ہونا تو روک دیا ہے۔ بابا کیا کرتا ہے تم، ادھر کام جاری رہنے دو، تمہارے کو اگر شبہ ہے تو صبح کو آ کر ہم سے مل لو۔ حاجی صاحب نے فون پٹخ دیا اور ایس ایچ او نے سلطان شاہ سے کہا، حاجی حیرات کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، یوں سمجھ لو سونے کا سب سے بڑا تاجر ہے، بڑے تعلقات والا آدمی ہے شاہ جی۔ اگر آپ کو کوئی شبہ ہے تو اب آپ ایسا کرو، اپنے گھر سے رابطہ قائم کرو، اس کے بعد صورتحال کا علم ہوگا۔ ویسے میں ایک کام کرتا ہوں، آپ کے کہنے پر پولیس کی ڈیوٹی لگا دیتا ہوں۔ یہ مال یہاں سے کہاں جائے گا اس کا جواب میں آپ کو دوں گا، مگر آپ ایسا کرو کہ آپ پہلے معلومات حاصل کر لو۔ بات قاعدے کی تھی۔ سلطان شاہ نے ایس ایچ او کا شکریہ ادا کیا، پھر وہاں سے گاڑی لے کر چل پڑا۔ اب اس کی پریشانی اور حیرت عروج پر تھی۔ بہت دیر تک سوچتا رہا کہ کیا کرنا چاہیے، اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں رہا کہ گھر ٹیلی فون کرے۔ چنانچہ اس کے لیے ایک ٹیلی فون بوتھ پر پہنچا اور تھوڑی سی کاوشوں کے بعد اس کا اپنے گوٹ سے رابطہ قائم ہو گیا۔ اس وقت گوٹ سے رابطہ قائم کرنا بھی ایک مشکل کام تھا، لیکن یہ بھی اتفاق کی بات تھی کہ خود مہران شاہ نے فون ریسیو کیا تھا۔ بابا صاحب، میں سلطان شاہ بول رہا ہوں۔ اس وقت؟ کون، بڑے صاحب بولتے ہو؟ ہاں بابا میں بول رہا ہوں۔ صاحب میں ایک بات معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ تم خیر سے تو ہو سلطان شاہ؟ اس وقت تم نے مجھے فون کر کے پریشان کر دیا ہے، کیا بات ہے، کیا قصہ ہے؟ صاحب کیا مہران ہاؤس بیچ دیا ہے آپ نے؟ سلطان شاہ کے اس سوال پر دوسری طرف خاموشی طاری ہو گئی۔ پھر مہران شاہ کی آواز سنائی دی، ہاں کافی دن ہو گیا، کیوں کیا بات ہے؟ بابا صحیح اس بارے میں آپ نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں سلطان شاہ جو میں نے تمہیں نہیں بتائی، اصل بات بتاؤ۔ نہیں بس یہی معلوم کرنا تھا۔ خدا حافظ۔ سنو بات سنو، تمہارے لہجے سے مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ تم ناراض ہو۔ مہران ہاؤس ہم نے بیچ دیا ہے
اور وہ حاجی حیرات نامی آدمی نے خریدا ہے جو وہاں گولڈ مین کے نام سے مشہور ہے۔ کیوں فروخت کیا ہے اس بارے میں اگر خود غور کر سکتے ہو تو کرو، ورنہ خاموشی سے اپنا تعلیمی عمل جاری رکھو اور الجھنے کی کوشش نہ کرو۔ جی، سلطان شاہ نے پھر سرد لہجے میں کہا اور اس کے بعد سلسلہ منقطع کر دیا۔ لیکن دل و دماغ پر ایک گہری کوہر سی چھائی ہوئی تھی۔ ایسا کیوں ہوا؟ آخر ایسا کیوں ہوا؟ وقت گزرنے لگا۔ غالباً ایک ہفتے کے بعد کی بات ہے، وہ ہاسٹل میں اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے مہران شاہ کو دیکھا جو ایک کرسی پر خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا مینیجر فیاض خان بھی تھا۔ سلطان شاہ نے باپ کو پر احترام نگاہوں سے دیکھا، سلام کیا تو مہران شاہ نے سلام کا جواب دے کر کہا، اور سناؤ، سب ٹھیک ہے نا؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہے نا تمہیں؟ نہیں بابا سائیں، آپ کی محبت، آپ کی دعائیں۔ پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ ٹھیک چل رہی ہے بابا سائیں۔ میں پی سی روم نمبر 307 میں ٹھہرا ہوں، ابھی چلتا ہوں، رات کو کھانا میرے ساتھ کھاؤ۔ میں چاہتا تو تمہیں وہاں سے بھی ٹیلی فون کر کے بلوا سکتا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ پہلے ہاسٹل جا کر تم سے مل لوں۔ میں انتظار کروں گا۔ بابا صاحب بیٹھیے، چائے منگواتا ہوں آپ کے لیے۔ نہیں، چائے بھی رات کو تمہارے ساتھ ہی پیوں گا۔ رات کو سلطان شاہ جب بابا سائیں کے پاس پہنچا تو انہوں نے اس کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ آؤ بیٹھو۔ فیاض، تم کھانا باہر ہی کھا لینا اور ہمارا کھانا ادھر ہی بھجوا دینا۔ کھانے سے فراغت حاصل کرنے کے بعد مہران شاہ نے کہا، بہت سے ایسے معاملے ہوتے ہیں جو وقت سے پہلے بتانا مناسب نہیں ہوتا۔ اب بھی میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ ہمیں اب سے تھوڑی دیر کے بعد ساتھ چلنا ہے۔ کہاں بابا سائیں؟ یہ بھی نہیں بتاؤں گا، مہران شاہ نے پرسرار لہجے میں کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد فیاض انہیں ساتھ لے کر باہر نکل آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کی گاڑی جس بازار میں رکی وہاں پہنچ کر سلطان شاہ ششدر رہ گیا۔ یہ بازار حسن تھا۔ ہر طرف سے طبلہ سرنگی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آوازوں کی لہک گھنگروؤں کی جھنکار سے ہم آہنگ ہو کر چاروں طرف بکھر رہی تھی۔ مہران شاہ خاموشی سے نیچے اتر گیا اور فیاض شاہ نے گاڑی سڑک کے کنارے کھڑی کر دی۔ سلطان شاہ کی آواز بند ہو گئی تھی۔ اس وقت وہ متحیر رہ گیا جب مہران شاہ ایک کوٹھے کا راستہ طے کرنے لگا اور اس کے بعد اندر داخل ہو گیا۔ بڑے سے ہال کمرے میں رقص جاری تھا، مہمان بیٹھے ہوئے تھے۔ چاروں طرف نگاہیں دوڑانے کے بعد مہران شاہ ایک طرف جا بیٹھا۔ سلطان کے بدن میں خون کی کمی ہو گئی تھی۔ فیاض با ادب تھا۔ بائی جی نے استقبالیہ نگاہوں سے مہران شاہ کو دیکھا تھا، گردن جھکا کر اداب کیا تھا۔ مہران شاہ خاموشی سے بیٹھا قرب و جوار کے ماحول کا جائزہ لیتا رہا، کیونکہ کافی وقت ہو گیا تھا اور 12 بجے اس بازار کی رونق ختم ہو جاتی تھی۔ چنانچہ اب 12 بجنے میں زیادہ وقت نہیں رہ گیا تھا۔ مہران شاہ نے جیب سے نوٹوں کی ایک گڈی نکالی اور اسے جوں کا توں بائی کے حوالے کر دیا۔ بائی جی کے انداز میں بڑی محبت پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے کہا، حضور ذرا دیر سے آئے، کل تشریف لائیے گا، آپ کی خدمت میں رقص و موسیقی پیش کی جائے گی، جی خوش ہو جائے گا آپ کا۔ بائی جی، ہم تھوڑی دیر رکنا چاہتے ہیں۔ وہ حضور، ہمارا کام یہیں تک ہے، قسم لے لیجیے آپ۔ خیر، ہم اور کچھ نہیں کہہ رہے، آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ جی فرمائیے۔ سازندوں کو ہٹا دیجیے، کچھ ذاتی بات کرنی ہے۔ آپ فکر نہ کریں، یہ سب ہمارے رازدار ہیں، جو کچھ کہنا ہے ان کے سامنے ہی کہیے گا۔ علی شاہ کہاں ہے؟ علی دلدار شاہ کی بات کر رہے ہیں ہم۔ بائی جی نے حیرت سے مہران شاہ کو اور پھر سلطان شاہ کو دیکھا۔ اس کے بعد بولی، آپ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ کہاں ہے وہ، پہلے یہ بتاؤ۔ کوئی جھگڑا ہے آپ کے اور اس کے درمیان؟ جھگڑا اس کے اور ہمارے درمیان نہیں ہے بائی جی، آپ براہ کرم اسے باہر بلاؤ۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ ہمارا مہمان ہے نا؟ کہاں ہے؟ اندر ہے؟ ادھر ہی رہتا ہے؟ نہیں، کبھی کبھی آتا ہے، مگر آپ۔ جواب میں مہران شاہ نے ریوالور نکال لیا اور بائی جی کے ماتھے پر رکھ کر بولا، اسے باہر بلاؤ۔ کیوں وقت سے پہلے جہنم میں جانا چاہتی ہو؟ اف میری ماں، کون ہو؟ کیا بات ہے؟ باپ ہوں اس کا، یہ اس کا بھائی ہے، بلاؤ۔ مگر ٹھیک ہے، جہنم میں جاؤ۔ مہران شاہ نے ٹریگر پر انگلی رکھی تو بائی جی چیخ پڑی، بلاتی ہوں، ابھی بلاتی ہوں۔ جاؤ نفیس، ہاں ذرا لے کر آؤ اسے۔ ارے بھائی، یہ پستول تو ہٹا لو۔ باپ ہو اس کے، کیا اسے مارنے آئے ہو؟ میرے کوٹھے پر خون خرابہ مت کرنا، اسے یہاں سے لے جاؤ، مارو پیٹو کچھ بھی کرو۔ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ہم کسی کو اس کے گھر بلانے تو نہیں جاتے، بس کوئی آتا ہے تو اس کی پذیرائی کرتے ہیں۔ کوٹھوں کے بارے میں تو تم جانتے ہی ہو شاہ جی۔ ارے بھائی، یہ پستول رکھ لو، ہماری تو جان ہی نکلی جا رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دو سازندے ایک خوبصورت جوان کو بازوؤں سے سنبھالے لے آئے۔ نشے میں دودھ تھا، پاؤں لڑکھڑا رہے تھے، برے احوال۔ سلطان شاہ اسے دیکھ کر چونک پڑا۔
یہ اس کا بھائی علی دلدار شاہ تھا۔ مہران شاہ نے فیاض خان سے کہا، فیاض خان اسے لے کر نیچے چلو، جاؤ تم بھی جاؤ۔ یہ بات اس نے سلطان شاہ سے کہی تھی۔ علی دلدار شاہ اتنے نشے میں تھا کہ کوئی مدافعت نہیں کر سکا تھا۔ وہ دونوں اسے خاموشی سے لے کر چل پڑے تو مہران شاہ نے کہا، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی جی، ہم جانتے ہیں کہ تم لوگ کسی کو بلانے نہیں جاتے، پر ایسا ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو برباد کر دیا ہے، سب کچھ ختم کر دیا ہے ہمارا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے وہ واپس کر دو، جو دے چکا ہے وہ تمہارا، ہمارے یہاں واپس لینے کا کوئی رواج نہیں ہے، اور ایسا ہے اسے دوبارہ ادھر آنے مت دینا، آئے تو معذرت کر لینا۔ میرا نام مہران شاہ ہے، دوبارہ اگر تم نے اسے اپنے گھر آنے دیا تو یہ میرا بیٹا ہے، میں اسے کچھ نہیں کہوں گا، تمہارے گھر مجھے جتنے افراد ملیں گے سب کو گولی مار دوں گا، خیال رکھنا ہم جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ کہہ کر مہران شاہ کوٹھے سے نیچے اتر آیا۔ ادھر سلطان شاہ اور فیاض خان علی دلدار شاہ کو لے کر گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مہران شاہ آیا تو فیاض خان نیچے اتر گیا اور اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ پھر اس کے بعد گاڑی سٹارٹ ہو کر چل پڑی۔ راستے میں مہران شاہ نے کہا، بابا سلطان شاہ اگر تیرے دل میں کوئی خیال مچل رہا ہے تو رات کو ہمارے ساتھ چل، گوٹ جا رہے ہیں، ادھر پہنچ جائیں گے تو تیرا ذہن صاف کر دیں گے، اور اگر ابھی ٹائم نہیں ہے، پڑھائی میں نقصان ہو تو پھر تو رک جا، جس دن تیرا دل چاہے ادھر آ جانا، تجھے ساری صورتحال بتا دیں گے۔ تو اگر مہران ہاؤس کے بک جانے کی بات نہ کرتا اور ہمیں یہ احساس نہ ہوتا کہ تو ہم سے ناراض ہو گیا ہے تو ہم ابھی تجھے یہ سب کچھ بتا کر تیری پڑھائی خراب کرنے کی کوشش نہ کرتے۔ نہیں بابا صاحب، میں آپ کے ساتھ گوٹ چلوں گا، مجھے اس وقت تک سکون نہیں مل سکتا جب تک مجھے ساری حقیقتیں معلوم نہ ہو جائیں۔ بابا صاحب، مہران ہاؤس ہماری عزت تھا، پتہ نہیں آپ نے یہ دوسروں کے حوالے کیوں کر دیا؟ بابا میرا دماغ خراب مت کرو، فیاض اسے اس کے ہاسٹل پر اتار دو۔ اور سنو سلطان شاہ، ابھی میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر گوٹ نہیں جاؤں گا، تم اپنی پڑھائی کرو، جو میں کہہ رہا ہوں وہی کرو، اگر زیادہ پریشان ہو تو سائیں رحمان بیگ سے مل لینا، رحمان بیگ تمہیں سب کچھ بتا دے گا، کیا سمجھے؟ جانتے ہو نا رحمان بیگ کا پتہ؟ جی بابا سائیں، سلطان شاہ نے گردن ہم کر کے کہا۔ باپ نے منع کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ بے شک ذہن میں کچھ بھی تھا، لیکن جب ساری حقیقتوں کا علم ہو گیا تو پھر اپنے ذہن سے کام لینے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ پجیرو ہاسٹل کے سامنے رک گئی تو سلطان شاہ سلام کر کے نیچے اتر گیا، لیکن اپنے کمرے میں پہنچ کر اس کا ذہن مستقل الجھنوں میں گرفتار رہا۔ رحمان بیگ ان کا قانونی مشیر تھا، چنانچہ دوسرے دن وہ بیرسٹر رحمان بیگ کے پاس پہنچ گیا۔ 2 بجے کے بعد رحمان بیگ اپنے آفس میں ہوتا تھا۔ اس نے بڑے پرتپاک انداز میں سلطان شاہ کی پذیرائی کی اور بولا، شاہ جی میں نے اپنے کئی کلائنٹس کو منع کر دیا ہے کہ 4 بجے سے پہلے کوئی میرے پاس نہ آئے۔ کیوں خیریت بیگ صاحب؟ ہاں سائیں، مہران شاہ کا فون آیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ آپ میرے پاس آئیں گے، آپ سے میٹنگ ہے۔ اچھا سائیں کا فون آیا تھا؟ ہاں، آپ کو نہیں بتایا انہوں نے؟ نہیں، یہ تو نہیں کہا تھا انہوں نے کہ میں آپ سے آ کر مل لوں، کچھ معلومات چاہیے تھی مجھے، لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ وہ آپ کو فون کر رہیں گے۔ شکریہ بیگ صاحب۔ اب یہ بتائیے سائیں کہ آپ چائے پئیں گے یا ٹھنڈا؟ بیگ صاحب، میں جن الجھنوں کا شکار ہو کر آپ کے پاس آیا ہوں ان میں ایسی کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے، تو پھر بات مجھ پر چھوڑ دیجئے۔ بیگ صاحب نے انٹرکام پر اپنی سیکرٹری کو ہدایت کی کہ کولڈ ڈرنک بھجوا دیے جائے، پھر پرتپاک انداز میں بولے، جی سائیں حکم۔ جب آپ کو بڑے سائیں نے بتا دیا ہے تو آپ خود ہی مجھے ساری تفصیلات بتائیے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ ہمارے ایڈوکیٹ ہیں، آپ کو تمام باتوں کا علم ہے، آپ مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ مہران ہاؤس کیوں بک گیا۔ بیگ صاحب نے میز کے برابر رکھے ہوئے ریک سے ایک بڑی فائل نکالی جس میں کاغذات رکھے ہوئے تھے۔ انہیں فائل کی بندشوں سے نکال لیا گیا تھا۔ انہوں نے یہ کاغذات سامنے رکھتے ہوئے کہا، سائیں جب ہمیں یہ ہدایت ملی تھی کہ آپ کو اس بارے میں ساری تفصیلات بتانی ہیں تو ہم نے یہ سارے کام مکمل کر کے رکھے تھے تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو۔ سائیں یہ ساری تفصیلات ہیں، لیکن ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں، بے شک یہ ایک افسوسناک امر ہے، لیکن ہوتا ہے سائیں، ہوتا ہے۔ عزت بچانے کے لیے بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ سائیں مہران شاہ نے بھی بہت کچھ قربان کر دیا ہے۔ اصل میں ہماری اپنی زبان ہمارا اپنا ساتھ نہیں دیتی، پر کہنا پڑتا ہے آپ کو بتانے کے لیے، کیونکہ یہ بھی بڑے سائیں کا حکم ہے۔ سائیں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ منجلے سائیں دلدار شاہ نے بڑے سائیں کی پیٹھ میں خنجر اتار دیا ہے۔ انہوں نے اپنی دوستیوں، عیاشیوں اور برائیوں میں 1.5 ارب روپے ضائع کر دیے ہیں۔ آپ یہ سمجھ لو سائیں کہ انہوں نے خفیہ طریقے سے بڑے سائیں کے جعلی دستخط کر کے بڑی بڑی زمینیں اور شہری جائیدادیں بیچ دی ہیں، بینکوں سے لون لیا ہے
اور یہ ساری رقم انہوں نے دوستوں اور بری جگہوں پر خرچ کی ہے۔ سائیں کو کلاش کر دیا ہے انہوں نے۔ دو باتیں تھیں، یا تو سائیں ان باتوں سے گریز کر کے علی دلدار شاہ کو مصیبت میں پھنسا دیتے، علی دلدار شاہ گرفتار ہو جاتے اور جعل سازی کے الزام میں انہیں جیل ہو جاتی، لیکن سائیں مہران شاہ ایسا کیسے کر سکتے تھے؟ چنانچہ انہوں نے خاموشی سے سارے بینکوں کا قرضہ ادا کر دیا، زمینیں بک گئیں۔ مہران ہاؤس کی فروخت بھی اسی سلسلے کا ایک نتیجہ ہے۔ اب آپ کی سمجھ میں سب کچھ آ گیا ہوگا، آپ چاہیں تو یہ کاغذات وغیرہ سب دیکھ سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ساری باتیں سائیں مہران شاہ ہی جانتے ہیں، لیکن جو کچھ میرے علم میں ہے وہ یہ ہے، اب سائیں مہران شاہ کے پاس بیچنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، عزت سے سر جھکا کر زندگی گزر رہی ہے، اور کچھ نہیں۔ سلطان شاہ کے پورے بدن کا لہو تھم کر رہ گیا تھا۔ جو انکشاف ان پر ہوا تھا وہ بڑا ہی خوفناک اور سنسنی خیز تھا، اور اس کا کوئی حل ان کے پاس نہیں تھا۔ زندگی بیچ کر بھی وہ اتنی بڑی رقم کا بندوبست نہیں کر سکتے تھے کہ بکی ہوئی زمینیں، بکا ہوا مہران ہاؤس یا اور چیزیں واپس مل جاتی۔ غم و اندوں کا ایک طوفان اس کے دل میں برپا ہو گیا تھا، اور ٹوٹا ہوا دل اور لڑکھڑاتے ہوئے قدم لے کر وہ رحمان بیگ کے پاس سے واپس آیا تھا۔ ہاسٹل پہنچنے کے بعد بھی وہ تھکے تھکے انداز میں بستر پر دراز ہو گیا۔ آج اسے ہاسٹل بہت برا لگا، اس خیال سے کہ پہلی بات تو یہ کہ یہاں غم منانے کے لیے موقع نہیں ملتا، دوست اور شناسہ پیچھا نہیں چھوڑتے۔ دوسری بات یہ کہ اگر سائیں کے کہنے سے ہاسٹل کے بجائے مہران ہاؤس میں ہی قیام کرتا تو کم از کم یہ خوبصورت عمارت اتنی آسانی سے کسی اور کے قبضے میں نہ چلی جاتی۔ اس کے بعد کافی وقت گزر گیا، مہران شاہ نے بھی رابطہ نہیں قائم کیا تھا، اور سلطان شاہ بھی کچھ غم و غصے کا شکار تھا۔ اسے سب سے زیادہ شکایت باپ سے ہی تھی کہ اس نے اسے اپنی مشکلات میں شریک ہونے کے قابل نہیں سمجھا، اور سارے ہی کام بالا ہی بالا کر ڈالے۔ بہرحال باپ سے شکایت کی گنجائش بھی نہیں تھی۔ خاموشی سے اپنی پڑھائی میں مصروف رہا، اور ذہن میں ایک کرب لیے وقت گزارتا رہا۔ امتحانات ہوئے اور اس کے بعد فراغت ہو گئی۔ اب اس کے بعد شہر میں رکنا باپ سے باقاعدہ ناراضگی کا اظہار کرنا تھا۔ ایسا نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ گوٹھ چل پڑا اور بغیر کوئی اطلاع دیے ہوئے آخرکار گھر پہنچ گیا۔ لیکن اسے لمحوں میں اندازہ ہو گیا کہ سائیں مہران شاہ اس کے ایک ایک لمحے سے واقف ہیں۔ باپ نے کسی طرح اپنا منصب نہیں چھوڑا تھا، چنانچہ اسے ریلوے اسٹیشن پر مہران شاہ کی پجیرو اپنے استقبال کے لیے ملی، اور فیاض 2 آدمیوں کے ساتھ وہاں مستعد نظر آیا۔ سفر کرتے ہوئے سلطان شاہ نے گھر کے بارے میں سوال کیا۔ ادھر سب ٹھیک ہے نا فیاض؟ سائیں اللہ کا شکر ہے، بالکل ٹھیک ہے سب کچھ۔ بابا سائیں کا کیا حال ہے؟ بابا سائیں بالکل ٹھیک ہیں، اپنے سارے کام سر انجام دے رہے ہیں۔ اور علی دلدار شاہ؟ اس سوال پر فیاض خاموش ہو گیا تو سلطان شاہ نے چونک کر اسے دیکھا، پھر بولا، دیکھو بابا، جب کوئی سوال کیا جاتا ہے تو اس کا ایک جواب بھی ہوتا ہے، اور جواب نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ تم سوال کرنے والے کو اس قابل نہیں سمجھتے۔ ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو تمہیں سوال کا جواب دینا چاہیے۔ چھوٹے صاحب، میری کیا مجال کہ میں آپ کی بات کا جواب نہ دوں، پر کوئی بات بھی ایسی ہوتی ہے جس سے یہ خیال ہوتا ہے کہ چھوٹا منہ بڑی بات ہے۔ کہانی مت سناؤ مجھے، یہ بتاؤ علی دلدار شاہ کا کیا حال ہے؟ سائیں وہ گھر سے بھاگ گئے ہیں۔ کیا مطلب؟ بڑے سائیں نے ان پر پابندیاں لگائیں تو وہ پابندیاں برداشت نہیں کر سکے۔ بڑے سائیں سے کچھ تلخی ہوئی ان کی، اور بڑے سائیں نے انہیں تہہ خانے میں بند کرا دیا، مگر وہ تہہ خانے سے نکل کر بھاگ گئے، اور ان جگہوں پر ان کا کوئی پتہ نہیں چلا جہاں انہیں تلاش کیا جا سکتا تھا۔ البتہ ایک بار وہ بائی کے پاس گئے تھے، مگر بائی جی سمجھدار نکلیں۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگی اور کہا کہ سائیں، پیسہ تو آنی جانی چیز ہے، زندگی بہت قیمتی چیز ہوتی ہے، ہم آپ کو نہیں رکھ سکتے، آپ جائیں یہاں سے۔ پھر وہ دوبارہ ان بائی جی کے پاس نہیں گئے، مگر سائیں جگہ جگہ انہیں تلاش کرا لیا۔ اس بازار میں وہ پہلے بھی کہیں نہیں جاتے تھے اور اب بھی نہیں گئے۔ اب ان کا کوئی پتہ نہیں کہ اس وقت کہاں ہیں۔ بابا سائیں کا کیا حال ہے؟ بابا سائیں ٹھیک ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دلدار شاہ ٹھوکریں کھانے کے بعد خود ہی واپس آ جائے گا۔ سلطان شاہ خاموش ہو گیا، مزمحل اور بجھا بجھا سا۔ جب وہ باپ کے سامنے پہنچا تو علی مہران شاہ نے ہاتھ پھیلا کر سینے سے لگا لیا۔ سلطان شاہ نے باپ کے چہرے پر پریشانی اور تردد کی لکیریں تلاش کی تو اسے احساس ہوا کہ وہ خود علی مہران شاہ سے زیادہ پریشان ہے، جبکہ علی مہران شاہ کے چہرے پر دکھ کی کوئی لکیر نہیں ہے۔ اس بات پر اسے حیرت ہوئی تھی۔ بابا سائیں، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہوں، تم سناؤ، امتحانات کیسے ہوئے؟ بابا سائیں، دعائیں ہیں آپ کی، ہماری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہی ہیں۔ بابا سائیں، آپ پریشان ہیں؟ پریشانی تو زندگی کے ساتھ ہوتی ہے، اور جب انسان ذمہ داریوں میں پھنس جاتا ہے تو پریشانیوں کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔
یہ سمجھ لو کہ پریشانیاں ہی انسان کو زندہ رکھتی ہیں۔ بابا صحیح اور تو کوئی بات نہیں ہے نا؟ جو کچھ میں نے سنا ہے اس پر افسوس کرنے کے علاوہ اور کیا کر سکتا ہوں؟ یہ تو نہیں کہتا کہ میرا کچھ چھن گیا ہے، پر آپ کی عزت مجھے اپنی زندگی سے زیادہ قیمتی ہے اور محسوس ہوتی ہے۔ میں جانتا ہوں بیٹے، یہ بات تم کہتے کیوں ہو؟ اس کے علاوہ بھائی دلدار جیسے بھی ہیں میرے بھائی ہیں، کہاں چلے گئے؟ کچھ پتہ چلے گا؟ جواب میں مہران شاہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ جوانی ایسی ہی چیز ہوتی ہے، جب انسان پر آتی ہے تو اسے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جو جوانی کو سنبھال لے وہ بادشاہ ہوتا ہے، مگر بہت کم لوگ ایسا کرتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ جوانی ایک بار آتی ہے اور اس سے پورا فائدہ اٹھا لوں، اور کچھ نہیں سوچتے وہ۔ مہران شاہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر بولا، مجھے یقین ہے کہ جب جوانی کا بھوت اتر جائے گا، عقل ساتھ دینا شروع کر دے گی تو وہ خاموشی سے واپس آ جائے گا۔ انتظار کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کہیں کوئی نقصان نہ اٹھا بیٹھے۔ جو نقصان وہ اٹھا بیٹھا ہے، اس سے بڑا نقصان نہ اس کے لیے کوئی اور ہو سکتا ہے نہ ہمارے لیے۔ بہرحال اب تم بتاؤ کہ مستقبل میں تمہارا کیا ارادہ ہے؟ بابا صاحب جیسا آپ کا حکم ہو، آپ کا غلام ہوں۔ اگر حالات زیادہ خراب ہو گئے ہیں تو نوکری کر لوں گا کہیں، حویلی کا عزت حق میں نہیں ملنے دوں گا، سلطان شاہ نے پرعزم لہجے میں کہا۔ حالات کے بارے میں تمہارا کیا اندازہ ہے سلطان شاہ؟ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں بڑے سائیں، مہران ہاؤس بک گیا ہے۔ جو کاغذات وکیل صاحب نے مجھے دکھائے ہیں، انہیں دیکھنے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اب ڈول کا پول رہ گیا ہے ہمارے پاس، اور کچھ بھی نہیں رہا۔ عزت بچانا مشکل ہے، لیکن سائیں زندگی کے یہی موڑ تو زندگی کا احساس دلاتے ہیں۔ آپ نے جد و جہد کی، عزت برقرار رکھی، دلدار بھائی نے یہ سب کچھ نہیں سوچا۔ پر بابا سائیں انہوں نے نہیں سوچا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں بھی نہ سوچوں۔ کرنا پڑے گا، سب کچھ کرنا پڑے گا۔ علی مہران شاہ خاموشی سے بیٹے کو دیکھتا رہا، پھر بولا، آؤ میرے ساتھ۔ سلطان شاہ نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ اسے کہاں لے جا رہا ہے۔ علی مہران شاہ حویلی کے آخری گوشے میں پہنچ گیا۔ یہاں ایک بڑا سا سنسان کمرہ تھا۔ اس کمرے میں پہنچنے کے بعد علی مہران شاہ نے دیوار میں لگے ہوئے کچھ رنگین ٹائل دبائے اور کمرے میں ایک دروازہ نمودار ہو گیا۔ ایک اور ٹائل دبانے سے اس میں روشنی پھیل گئی۔ 22 سیڑھیاں نیچے جانے کے لیے تھیں اور اس کے بعد ایک زیر زمین تہخانہ، جسے اب تک کی زندگی میں سلطان شاہ نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اسی گھر میں پیدا ہوا، اسی گھر میں پروان چڑھا تھا۔ اپنے ہی گھر میں ایک اجنبی جگہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا تھا، لیکن بابا سائیں کے سامنے کچھ بولنا ممکن نہیں تھا۔ تہخانے میں بڑی بڑی الماریاں دیواروں میں نصب تھیں۔ وہاں کا ماحول اور فضا کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا تھا کہ اسے عام طور سے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ نہ وہاں گھٹن تھی، نہ بد انتظامی، صفائی تھی اور بڑا پرسکون ماحول تھا۔ بہرحال سلطان شاہ مضبوط اعصاب کا مالک تھا۔ اس نے حیرانی کا اظہار نہیں کیا۔ درمیان میں پڑی ہوئی ایک میز کے کنارے ایک کرسی پر بیٹھ کر مہران شاہ نے اس سے کہا، ابھی 1 منٹ رکو، کچھ دکھانا چاہتا ہوں میں تمہیں۔ پھر وہ ایک الماری تک پہنچا اور اس میں سے کچھ فائل نکال کر لے آیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے وہاں تیز روشنی کر دی، جس کا انتظام میز کے نیچے ہی تھا۔ اس کے بعد اس نے فائلیں کھول کر سلطان شاہ کو دکھانی شروع کر دی۔ سلطان شاہ فائلوں میں مصروف ہو گیا اور ان فائلوں کا جائزہ لے کر اس پر یہ انکشاف ہوا کہ سائیں مہران شاہ نے دنیا کے کئی ملکوں میں اپنا کاروبار پھیلا رکھا ہے اور اس طرح سے وہ ایک انتہائی دولت مند آدمی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مہران شاہ نے اسے ایک بڑی سی الماری میں رکھے ہوئے زیورات، سونے کے بسکٹ اور انتہائی قیمتی ہیرے دکھائے اور کہا، بات اصل میں یہ ہے، فائل تم نے دیکھ لی، تفصیلات بھی تم نے دیکھ لی۔ میرا یہ کاروبار ذرا مختلف نوعیت کا حامل ہے اور ہماری حکومت کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ تمہیں اندازہ ہے کہ جب تمام چیزیں منظر عام پر آ جاتی ہیں تو پھر کبھی کبھی جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں نے ان چیزوں کو اس لیے راز میں رکھا کہ علی دلدار شاہ جو کر چکا ہے اس سے ہمارے جوتوں تک پر گرد نہیں پڑتی۔ ہماری مالی حیثیت اس سے 1000 گنا زیادہ مستحکم ہے، لیکن میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب یہ تمام راز تمہیں دے دوں اور تم انہیں سنبھالو۔ میں تمہیں گائیڈ کرتا رہوں گا، تمہیں انتہائی رازداری کے ساتھ، بلکہ موجودہ حالات میں مشکل معاملات کے ساتھ یہ کام چلانا ہے۔ ملکی پیمانے پر میں اپنی سرگرمیوں کو کم رکھنا چاہتا ہوں، لیکن اعلیٰ پیمانے پر ہم اپنا کاروبار بین الاقوامی سطح پر جاری رکھیں گے۔ کیا سمجھے؟ ٹھیک ہے بابا سائیں، میں حاضر ہوں، میں نے شدید حیرت کے عالم میں کہا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ ہماری ملی ہوئی ساکھ 1000 گنا زیادہ بہتر طریقے سے سامنے آ سکتی ہے۔ سائیں مہران شاہ اگر چاہتے تو جو کچھ ان کے پاس موجود تھا اس سے وہ مہران ہاؤس جیسی 20 عمارتیں آسانی سے بنا سکتے تھے اور ان کا بال بھی بیکا نہ ہو سکتا تھا۔ بہرحال سلطان شاہ نے سارا کاروبار اپنے ہاتھ میں لے لیا اور نمایاں کارکردگی کے ساتھ اپنا کام سر انجام دینے لگا۔
علی دلدار شاہ شاید کہیں زیادہ ہی دور نکل گیا تھا۔ غرض یہ کہ سلطان شاہ پوری طرح سے مصروف ہو گیا۔ پھر اس پر کچھ اور انکشافات ہوئے اور یہ انکشافات اس کے لیے ذرا سنسنی خیز تھے، لیکن باپ کی شخصیت تو پہلے ہی پرسرار انداز میں سامنے آئی تھی۔ اس شخصیت کے اتنے پہلو تھے اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ نئی بات اسے خفیہ طریقے سے معلوم ہوئی تھی کہ علی مہران شاہ نے کسی انگریز عورت سے شادی کی ہوئی ہے اور لندن میں علی مہران شاہ کا ایک انتہائی خوبصورت اپارٹمنٹ موجود ہے۔ ویسے بھی یہ بات سلطان شاہ کو معلوم تھی کہ علی مہران شاہ اکثر لندن جاتا رہتا ہے۔ اب تک وہ یہی سوچتا رہا کہ یہ کام صرف کاروباری طریقے سے ہوتا ہے، لیکن حقیقت اب معلوم ہوئی تھی۔ علی مہران شاہ اپنی بیوی کے پاس جاتا تھا، اس میں یہ ساری باتیں بری نہیں تصور کی جا سکتی تھیں۔ اس معلومات کو سلطان شاہ نے چھپائے ہی رکھا اور باپ پر یہ ظاہر ہونے نہ دیا کہ وہ حقیقتوں سے آشنا ہو گیا ہے۔ بہرحال سلطان شاہ کے اپنے مشاغل اپنے طور پر جاری رہے۔ پھر اس نے اپنی تفریحات کے لیے بھی کچھ بندوبست کر لیے۔ اپنے گوٹھ میں اس نے بہت بڑا سوئمنگ پول بنوایا۔ شہ سواری اور نشانہ بازی کے علاوہ مختلف قسم کی مشقیں بھی شروع کر دی، جو اس کا اپنا ذاتی شوق تھا۔ کچھ دن کے بعد علی مہران شاہ نے اس سے کہا، میں تھوڑے دن کے لیے لندن جا رہا ہوں، کچھ کاروباری معاملات سر انجام دینے ہیں اور سارے کام نمٹانے کے بعد ہی میں آؤں گا۔ سلطان شاہ نے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ظاہر ہے اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ علی مہران شاہ لندن چلے گئے، لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد یہ اطلاع ملی کہ لندن میں علی مہران شاہ کا اپارٹمنٹ آتش زدگی کا شکار ہو گیا، لیکن علی مہران شاہ، اس کی غیر ملکی بیوی اور 2 چھوٹے بچے جو اسی غیر ملکی عورت کی تخلیق تھے، آگ میں جل کر ہلاک ہو گئے اور اب ان کا کوئی وجود نہیں۔ یہ اطلاع خصوصی طور پر برطانوی حکومت نے سلطان شاہ کو بھجوائی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ یہ خبر بھی دی تھی کہ چونکہ لاشیں اس طرح خاکستر ہوئی تھیں کہ انہیں اٹھایا بھی نہیں جا سکتا تھا، اس لیے سرکاری پیمانے پر ان کی تدفین کر دی گئی ہے۔ سلطان شاہ کو مہران شاہ کی موت کا بے حد صدمہ ہوا تھا۔ وہ فوری طور پر لندن جانے کے انتظامات کرنے لگا تاکہ باپ کی موت کے بارے میں خاص طور سے تحقیقات کر سکے، اس بات کا پتہ چلا سکے کہ آگ کیسے لگی، واقعہ اصل کیا تھا۔ غرض یہ کہ سلطان شاہ تیاریوں میں مصروف تھا۔ ایک دن وہ گھوڑ سواری کر کے واپس آ رہا تھا کہ راستے میں ایک بوڑھا آدمی اسے ملا۔ پھٹے پرانے کالے لباس میں ملبوس تھا، سر کے بال لمبے، داڑھی بہت لمبی، مگر جسم تندرست و توانا تھا۔ پیروں پر اور چہرے پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی۔ اس نے سلطان شاہ کے گھوڑے کو روکا۔ سلطان شاہ اس وقت تنہا تھا۔ جب وہ گھوڑے سے نیچے اتر کر احترام کے طور پر اس بوڑھے کے پاس پہنچا تو بوڑھے نے کہا، سلطان شاہ کیسے ہو؟ کون ہو بابا جی؟ تم کیا خدمت کر سکتا ہوں میں تمہاری؟ غور سے دیکھو مجھے، اگر تم مجھے نہیں پہچانے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر کوئی بھی مجھے نہیں پہچان سکتا۔ یہ لہجہ سن کر سلطان شاہ بکسا رہ گیا تھا۔ یہ آواز اور یہ لہجہ مہران شاہ کے سوا اور کسی کا نہیں تھا۔ وہ شدت حیرت سے دنگ رہ گیا۔ میں جانتا تھا کہ تم اس وقت اس جگہ گھوڑ سواری کرنے آتے ہو، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ بابا سائیں آپ؟ ہاں، مگر بابا سائیں لندن کا واقعہ تمہارے علم میں آ چکا ہے۔ ہاں بابا سائیں، مقامی حکومت نے مجھے اس کے بارے میں اطلاع دی تھی، میرا مطلب ہے لندن کی حکومت نے۔ ہاں، آگ لگی تھی اور سب ختم ہو گئے، لیکن میں بچ گیا ہوں۔ اور سنو، اب مجھے تھوڑی دیر کے بعد حویلی میں آنا ہے، تم خاموشی سے میرے لیے وہاں رہائش کا بندوبست کرو گے۔ لیکن بابا سائیں، کچھ نہیں بابا، ابھی کچھ نہیں بتاؤں گا تمہیں، وقت نہیں آیا اس کا۔ تم جاؤ اور میرے لیے ادھر بندوبست کرو، بس ملازموں کے کوارٹر میں یا زیادہ سے زیادہ اس انیکسی میں میرا بندوبست کر دو۔ انیکسی میں اوپر تو کوئی نہیں ہے؟ نہیں بابا سائیں، ادھر کسی کو رکھنا بھی نہیں ہے بابا، بس تم کہہ دو کہ تمہارا ایک بزرگ ادھر آ رہا ہے جس سے کالج میں تمہاری شناسائی تھی، یہ ضروری ہے، باقی اور کچھ مت پوچھو مجھ سے، وقت آنے پر میں بتا دوں گا۔ بابا سائیں ایک بات بتائیے، کیا آپ فیاض پر اعتماد کرتے ہیں؟ میں تم سے یہی کہنے والا تھا کہ میری خدمت گاری پر فیاض کو لے جانا اور کسی کو اس کی ہوا نہیں لگنی چاہیے۔ ٹھیک ہے بابا سائیں، سلطان شاہ نے کہا، پھر بولا، تو چلو آپ میرے ساتھ۔ کیسی باتیں کرتے ہو بے وقوفوں جیسی، ایسے نہیں آنا مجھے، میں ادھر پہنچوں گا، تم چوکیدار سے بول دینا کہ ایک بوڑھا آدمی آئے گا، اسے انیکسی میں پہنچا دے اور بس، زیادہ کسی کو میرے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بابا سائیں، سلطان شاہ نے کہا، اور اس کے بعد وہ گھوڑے پر سوار ہو کر حویلی واپس چل پڑا۔ لیکن اس کا دماغ ہوا میں اڑا جا رہا تھا۔ غور کرتا تو سارے حالات ہی پرسرار بن رہے تھے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ علی مہران شاہ کون سا کھیل کھیل رہا ہے، کن لوگوں سے اپنے آپ کو چھپا رہا ہے۔ بہرحال وہ واپس آیا اور آنے کے بعد اس نے علی مہران کی ہدایت کے مطابق انتظامات کیے۔
علی مہران شاہ جب وہاں پہنچا تو چوکیداروں نے اسے سلطان شاہ کی ہدایت کے مطابق انیکسی میں پہنچا دیا اور سلطان شاہ نے فیاض شاہ کو طلب کیا۔ فیاض شاہ کا چہرہ غم و اندو کی تصویر بنا رہتا تھا۔ وہ اپنے مالک کا وفادار کتا تھا۔ سلطان شاہ نے اس سے کہا، فیاض شاہ تم روز بروز کمزور ہوتے جا رہے ہو، بابا کیا بات ہے؟ جواب میں فیاض شاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے غم آلود لہجے میں کہا، سائیں نمک بڑی چیز ہوتی ہے، انسان کسی کا نمک خوار ہوتا ہے۔ بڑے لوگ غریب لوگوں کو سائیں بس اپنے دروازے کا کتا سمجھتے ہیں۔ سائیں انکار کس بد نصیب کو ہے کہ ہم آپ کے دروازے کے کتے ہیں، مگر بڑے سائیں کے ساتھ جو وقت گزرا آپ نہیں سوچ سکتے کہ کیسا تھا۔ سائیں ان کی یاد جینے نہیں دے رہی، دل نہیں چاہتا کہ زیادہ عمر گزاریں، بس سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کریں۔ آپ کہو گے کہ ہم اپنے نمبر بنا رہے ہیں۔ ارے نہیں بابا، ایسا کون کہتا ہے؟ پر فیاض سائیں ایک خبر سنائیں آپ کو خوشی کی۔ اب خوشی کی کون سی خبر رہ گئی ہے ہمارے لیے بابا سائیں؟ خبر یہ ہے کہ علی مہران شاہ زندہ ہیں اور انہوں نے تمہیں بلایا ہے۔ فیاض شاہ پر خیرت کا ایسا دورہ پڑا کہ وہ پتھرا گیا۔ دیر تک سوچتا رہا، پھر بولا، سائیں مذاق کر رہے ہو؟ باپ کے بارے میں مذاق کر سکتا ہے کوئی؟ بڑے سائیں زندہ ہیں؟ ہاں۔ بابا کدھر ہیں وہ؟ ہوشیاری سے کام لینا ہے تمہیں، میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ اور پھر سلطان شاہ نے فیاض شاہ کو مختصر تفصیل بتائی، اس حد تک کہ وہ انیکسی میں جائے، لیکن خبردار کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دے۔ اور فیاض شاہ بمشکل تمام اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے انیکسی کی جانب چل پڑا۔ اسے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ سلطان شاہ نے سچ بولا ہے، لیکن انیکسی میں جو شخص موجود تھا وہ علی مہران شاہ ہی تھا، اور کوئی اسے پہچان سکتا یا نہ پہچان سکتا، لیکن فیاض نے اسے پہچان لیا اور اس کے پیروں سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ارے بابا کون ہے؟ جان نہ پہچان؟ مہران شاہ نے کہا۔ سائیں کتے میں یہی تو خوبی ہوتی ہے، مالک کی شکل نہیں خوشبو پہچانتا ہے۔ سائیں فیاض آپ کا کتا ہے، فیاض نے روتے ہوئے کہا۔ اٹھو بابا، تم نے دل دکھایا ہے ہمارا، اٹھو۔ مہران شاہ نے فیاض کو اٹھا کر گلے لگا لیا، پھر بولا، بہت ضروری باتیں کرنی ہیں تم سے، بیٹھو۔ اور فیاض مہران شاہ کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ مہران شاہ کے چہرے پر گہری سوچ کے سائے رقصاں تھے۔ ویسے تو زندگی میں بہت سے الٹ پھیر آتے رہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی حالات اس قدر عجیب و غریب ہو جاتے ہیں کہ انسان ان کے بارے میں صحیح طور پر فیصلہ نہیں کر پاتا۔ سلطان شاہ کے لیے یہ وقت بڑی مشکل کا حامل تھا۔ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ علی مہران شاہ جیسی عظیم شخصیت، بہرحال حالات کچھ بھی ہوں، علی مہران شاہ اس کا باپ تھا، اور علی دلدار شاہ بائی۔ باپ کی محبت بھی دل کے گوشے گوشے میں سمائی ہوئی تھی، اور بائی بہرحال داہنا ہاتھ ہوتا ہے۔ در حقیقت کبھی کبھی سلطان علی دلدار شاہ کی کمی کو بری طرح محسوس کرتا تھا، لیکن علی دلدار شاہ برائی کے راستوں پر اتنی دور نکل گیا تھا کہ اب اسے واپس لانے کا تصور بھی عجیب سا ہو کر رہ گیا تھا، اور وقت خود یہ تحریر دہراتا تھا کہ علی دلدار شاہ کی واپسی ایک مشکل کام ہے۔ علی مہران شاہ کے اس طرح آ جانے سے سلطان شاہ شدید سنسنی کا شکار ہو گیا تھا۔ مضبوط اعصاب کا مالک تھا، جسمانی طور پر بھی انتہائی فٹ اور شاندار، آسانی سے کسی ایسی ویسی کیفیت کا شکار تو نہیں ہو سکتا تھا، لیکن پھر بھی دل یہ چاہتا تھا کہ جس طرح بھی جلد ممکن ہو سکے باپ کے بارے میں تفصیلات کا علم ہو جائے۔ چنانچہ موقع پاتے ہی وہ علی مہران شاہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ جس وقت وہ علی مہران شاہ کے کمرے میں پہنچا، علی مہران شاہ ایک آرام کرسی پر دراز آنکھیں بند کیے گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ سلطان شاہ اس کے پاس پہنچ گیا۔ علی مہران شاہ نے آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ بابا سائیں آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ سلطان شاہ کی آواز ابھری۔ بیٹھ جاؤ بیٹے، تم بری طرح تجسس میں ڈوبے ہوئے ہو۔ سلطان شاہ نے حیرانی سے باپ کی صورت دیکھی۔ اس دوران وہ مسلسل علی مہران شاہ کے چہرے پر نگاہیں جمائے رہا تھا۔ علی مہران شاہ نے اس کے دالے سے اب تک نہ تو آنکھیں کھولی تھی، نہ اس کی پوزیشن میں کوئی تبدیلی پیدا ہوئی تھی، لیکن پھر بھی اس نے اسے اس کے نام سے مخاطب کیا تھا۔ سلطان شاہ نے بیٹھتے ہوئے کہا، بابا سائیں آپ کو میرے بارے میں کیسے معلوم ہوا کہ میں اندر آیا ہوں؟ علی مہران شاہ نے اب بھی آنکھیں نہیں کھولی تھیں۔ کچھ دیر تک وہ خاموش اسی انداز میں بیٹھا رہا، پھر اس نے سنبھل کر بیٹھتے ہوئے کہا، بیٹے بڑا عجیب سا سوال ہے، لیکن غلط نہیں ہے۔ جب تمہاری شادی ہوگی اور تمہارے بچے ہوں گے، نوجوان ہو جائیں گے، اور جب ان میں سے کوئی تمہارے کمرے میں داخل ہوگا، تب تمہیں اس بات کا علم ہوگا کہ اولاد کی خوشبو، اولاد کے قدموں کی آہٹ کیا چیز ہوتی ہے۔ بیٹے تم میرے بڑے بیٹے ہو۔ جب تم پیدا ہوئے تھے تب میں اچھلنے والا گھوڑا تھا جو یہ سوچتا تھا کہ اس کی پیٹھ پر کوئی سواری نہیں کر سکتا، لیکن جب میں نے تمہیں دیکھا تو مجھے محسوس ہوا، بلکہ میرا دل چاہا کہ تم میری پیٹھ پر سوار ہو جاؤ۔ میں ایک نئی لذت سے آشنا ہوا تھا۔ لوگ غور کریں یا نہ کریں،
انسان جب پہلی بار اپنی بیوی کا سامنا کرتا ہے، بشرط یہ کہ وہ کردار کا صحیح انسان ہو، تو اسے بہت عجیب محسوس ہوتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ یہ وہ شخصیت ہے جو اس کی زندگی بھر ساتھ دے گی۔ ایک عجیب ماحول میں زندگی بسر کرتا ہے، اور اس کے بعد جب دونوں کی محبت کی تکمیل ہو جاتی ہے، یعنی اولاد کی شکل میں، تو ایک نئی محبت کا آغاز ہوتا ہے۔ پھر انسان اولاد کی خوشبو کے ساتھ ساتھ سفر کرتا ہے۔ بیٹے، تمہاری جتنی بھی عمر ہے اس کا ایک ایک لمحہ میرے ساتھ گزرا ہے۔ تمہاری خوشبو بھی پہچانتا ہوں اور آہٹ بھی۔ اور یہ نہ سوچنا کہ انسان صرف پہلی ہی اولاد سے محبت کرتا ہے۔ دلدار شاہ، یہ کہہ کر علی مہران شاہ خاموش ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اس نے دیر تک کوئی گفتگو نہیں کی۔ صاف ظاہر تھا کہ بیٹے کی بے وفائی دل میں زخم کر رہی تھی، درد پیدا کر رہی تھی۔ بہرحال سلطان شاہ کے پاس اس درد کا کوئی علاج نہیں تھا۔ اس کا علاج صرف دلدار شاہ کے پاس تھا، اور دلدار شاہ لاپتہ تھا۔ کچھ نہیں معلوم تھا اس کے بارے میں۔ علی مہران شاہ کچھ دیر تک اس تاثر میں ڈوبا رہا، پھر اس نے آنکھیں خشک کیں اور بولا، بتاؤ، کوئی خاص بات ہے؟ بابا صحیح، خاص بات تو ہے، دماغ کی چولیں ہلی ہوئی ہیں۔ آپ ساری باتوں کا اعتراف کرتے ہیں، آپ نے دنیا بھی دیکھی ہے، ہر چیز سے واقف ہیں۔ انسان کی فطرت میں جو تجسس ہوتا ہے سائیں، اس سے بھی آپ ناواقف نہیں ہوں گے۔ آپ غور کیجئے، میں جو آپ کی جدائی کا داغ دل پر لیے اپنے زخم کو مرہم لگانے کی کوشش کر رہا تھا، اچانک ہی مجھے آپ کا دیدار ہوا اور میرا زخم بالکل ٹھیک ہو گیا۔ لیکن بابا سائیں، اگر آپ کھلے عام منظر پر آتے تو بہت زیادہ خوشی ہوتی، کیونکہ آپ کے ہاتھ کا سایہ میرے سر پر ہو تو زندگی آسان ہو جاتی ہے میری۔ لیکن آپ اس طرح چھپے ہوئے ہیں بابا سائیں۔ آپ نے اپنے بیٹے کا ایک ایک دن پانی کیا ہے، اس وجود کے ایک ایک ذرے کو آپ نے اپنے پسینے کے سمندر سے جوڑا ہے۔ بابا سائیں، اس بدن کو اتنا کمزور نہ سمجھیں کہ آپ کی حفاظت نہ کر سکے، آپ کے کام نہ آ سکے۔ بابا سائیں، جن لوگوں سے آپ کو خطرہ ہے، جن کی وجہ سے آپ پوشیدہ ہیں، آپ ان کے بارے میں مجھے بتائیے۔ اگر کوئی قانونی مسئلہ ہے تو بابا سائیں اس میں بھی کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی، وہ بھی آپ مجھے بتا دیجئے۔ ایسی صورت میں بابا سائیں، آپ کا چھپے رہنا میرے لیے گالی کے برابر ہے۔ علی مہران شاہ نے فخریہ نگاہوں سے بیٹے کو دیکھا اور بولا، میرے داہنے بازو پر تم ہو اور تم نے میرا بازو لے کر اپنے کندھے سے لگا لیا ہے۔ اس سے میری جسمانی قوت کو جتنا سہارا ملا ہے اور روحانی قوت کو بھی، میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ لیکن بیٹے، کاش میرے دوسرے بازو کے لیے بھی سہارا موجود ہوتا۔ علی دلدار شاہ نے اپنی برائیوں میں پڑنے کے بعد بہت بڑی محبت کھو دی ہے، جس کا اسے بعد میں احساس تو ہوگا، لیکن خیر چھوڑو۔ دیکھو، ایسا ہے بیٹے، ابھی مجھ سے اس بارے میں کچھ معلوم نہ کرو تو زیادہ اچھا ہے۔ میں تمہیں کچھ بتا نہیں سکوں گا۔ تم ایک بات اپنے ذہن میں رکھو، اس وقت ساری دنیا میں تم سے بڑا ہمدرد، تم سے بڑا سہارا، تم سے زیادہ محبت کرنے والا میرے لیے کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں جو انسان کو خاموش رہنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ تم بہت فراخ دل ہو، مجھے معلوم ہے تمہیں لندن میں میری دوسری بیوی کے بارے میں بھی معلومات حاصل ہو گئی ہوں گی، لیکن تم نے اس سلسلے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ بیٹے، میں تمہیں ایک بات بتاؤں، یہ مسئلہ جو میری ذات سے متعلق ہے ابھی میرے ذہن میں بھی الجھا ہوا ہے اور میں تمہیں کچھ بتا نہیں سکتا۔ لیکن ایک بات کا اطمینان رکھو، جب اس سلسلے میں کسی دوسرے کو رازدار بناؤں گا تو وہ صرف تم ہوگے۔ کیا سمجھے؟ بابا صحیح، آخری بات کر رہا ہوں آپ سے، کیا آپ اپنے کچھ دشمنوں سے خوف زدہ ہیں؟ سلطان شاہ کے اس سوال پر علی مہران شاہ خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے کہا، یہ بات بھی میں تمہیں ابھی نہیں بتا سکتا بیٹے۔ کیا تم مجھے یہ انعام دو گے کہ مجھے میری مرضی کے خلاف کچھ بتانے پر مجبور نہ کرو؟ بیٹے، تمہاری طرف سے میرے لیے یہ ایک تحفہ ہوگا۔ ہاں، جیسا کہ میں نے تم سے وعدہ کیا کہ اس سلسلے میں اگر انکشاف کروں گا تو وہ تم پر، اور تم اطمینان رکھو تمہارے باپ کے نام کے ساتھ کوئی ایسی بات وابستہ نہیں ہے جو تمہارے لیے بے عزتی اور بدنامی کا باعث بنے۔ سمجھ رہے ہو نا تم؟ اندازہ ہو گیا تھا کہ علی مہران شاہ سلطان شاہ کو اس سلسلے میں کچھ بتانے کے لیے تیار نہیں، چنانچہ سلطان شاہ نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ تھوڑی دیر تک وہ باپ کے ساتھ بیٹھا رہا اور اس کے بعد وہ واپس پلٹا اور بیرونی برآمدے میں اسے فیاض ملا تھا۔ فیاض نے ادب سے اسے سلام کیا تو سلطان شاہ سلام کا جواب دے کر اسے غور سے دیکھتا رہا، پھر بولا، بابا فیاض، میں جانتا ہوں کہ تم بابا سائیں کے بڑے گہرے وفادار اور رازدار ہو۔ مجھے بتا سکو گے کہ بابا سائیں اس طرح اپنے آپ کو کیوں پوشیدہ رکھے ہوئے ہیں؟ سائیں، فیاض بے شک بابا سائیں کا غلام ہے، لیکن آپ کا بھی نمکخوار ہے۔ ہم قسم کھاتے ہیں کہ ہمیں اس بارے میں ابھی کچھ بھی نہیں معلوم۔ ہاں، اگر معلوم ہوگا تو آپ کو ضرور بتائیں گے۔ سلطان شاہ نے کہا اور وہاں سے واپس چل پڑا، لیکن ظاہر ہے اس کا مقصد پورا نہیں ہوا تھا۔
اس کو وہ سب کچھ پتہ نہیں چل سکا تھا جس کے بارے میں وہ معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ کافی وقت اس طرح گزر گیا۔ اپنے طور پر وہ علی مہران شاہ کی اچھی طرح خدمت کر رہا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ دیکھو آگے چل کر کیا ہوتا ہے۔ پھر ایک دن وہ اپنے آفس میں بیٹھا اپنے کام میں مصروف تھا کہ ایک ٹیلی فون موصول ہوا۔ ہاں، زیادہ مصروف تو نہیں ہو؟ یہ آواز علی مہران شاہ کے علاوہ کسی کی نہیں تھی۔ خیریت بابا سائیں، کیا بات ہے؟ میں کسی کام سے نکلا ہوں۔ الاکو ہاؤس کے بارے میں جانتے ہو؟ ہاں بابا صحیح، الاکو ہاؤس میرا دیکھا ہوا ہے۔ ہاؤس کے کمرہ نمبر 29 میں آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ ہوشیاری کے ساتھ آنا، کوئی تمہارا تعاقب نہ کر رہا ہو۔ علی مہران شاہ نے فون بند کر دیا۔ حالات تو ان دنوں ویسے ہی کافی پرسرار تھے اور بات سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ علی مہران شاہ کیا کر رہا ہے، لیکن بہرحال علی مہران شاہ جو کچھ بھی کر رہا ہے مجھے اپنا فرض پورا کرنا چاہیے، سلطان شاہ نے سوچا، اور پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے چل پڑا۔ الاکو ہاؤس ایک دور دراز کی عمارت تھی جس میں پہلے کبھی سرکاری دفاتر ہوا کرتے تھے، لیکن بعد میں حکومت نے یہ عمارت فروخت کر دی اور یہاں بہت سے پرائیویٹ اداروں نے اپنے اپنے آفس کھول لیے۔ کمرہ نمبر 29 بھی ایک آفس ہی تھا اور اس پر ایک چھوٹی سی نیم پلیٹ لگی ہوئی تھی جس پر AK ربانی لکھا ہوا تھا۔ سلطان شاہ نے دروازے پر دستک دی اور تھوڑی دیر کے بعد ایک پستہ قامت آدمی نے دروازہ کھول دیا۔ اس نے سوالیہ نگاہوں سے سلطان شاہ کو دیکھا تو سلطان شاہ نے کہا، میرا نام سلطان شاہ ہے۔ آئیے جناب، اندر آ جائیے، پستہ قامت آدمی گردن خم کر کے بولا اور سلطان شاہ اندر داخل ہو گیا۔ لیکن اس نے اندر قدم رکھا ہی تھا کہ پیچھے سے سر کی پشت پر ایک زوردار ضرب پڑی، دوسری اور تیسری، اور وہ سنبھلنے بھی نہیں پایا تھا کہ آنکھوں میں اندھیرا چھانے لگا۔ کچھ ہاتھوں نے اسے اوندے منہ گرنے سے بچا لیا، ورنہ شاید پیشانی میں زوردار چوٹ بھی لگتی۔ پھر اس کے بعد سلطان شاہ کو کچھ ہوش نہیں رہا تھا، لیکن ہوش تو آنا تھا، اور جب ہوش آیا تو وہ ایک وسیع و عریض کمرے میں تھا۔ کمرے میں بستر پڑا ہوا تھا اور وہ بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ ماحول بھی ہاسا خوشگوار تھا۔ اس نے حیرانی سے اس کمرے کا جائزہ لیا۔ کم از کم یہ الاکو ہاؤس کا کمرہ نمبر 29 تو نہیں ہو سکتا تھا، اس کی وسعت اس قدر نہیں ہو سکتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص سفید گاؤن میں ملبوس اندر داخل ہوا۔ یہ ڈاکٹر معلوم ہوتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سلطان شاہ کے پاس پہنچ گیا اور اس نے سلطان شاہ کو دیکھتے ہوئے کہا، یقیناً اب آپ بہتر حالت میں ہیں جناب۔ سلطان شاہ غسیلی نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، تمہارے خیال میں مجھے کس حالت میں ہونا چاہیے؟ میرا خیال کسی اہمیت کا حامل نہیں ہے، میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں نا؟ میرے ساتھ یہ فلمی ڈرامہ مت کرو، کون ہو اور مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے، یہ جاننا چاہتا ہوں۔ جناب عالی، میں تو ایک معمولی سا آدمی ہوں، کوئی آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہے۔ یہ سوالات میرے اپنے نہیں ہیں، بلکہ کوئی اور ہی شخصیت ہے جو اس بارے میں آپ سے معلومات حاصل کرنے کی خواہش مند ہے۔ تو پھر تم یہاں کیوں بکواس کر رہے ہو؟ جاؤ اس شخص کو بھیجو، سلطان شاہ نے کہا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد کوئی اندر آیا۔ یہ ایک باری جسامت کا آدمی تھا۔ اس کے ساتھ 2 افراد اور تھے جو پستولوں سے مسلح تھے۔ باری برکم شخص سلطان شاہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اس نے کہا، سلطان شاہ صاحب، ایک تھوڑی سی تکلیف دینی ہے آپ کو، اس کے لیے آپ کو یہاں تک لایا گیا ہے۔ کیا؟ یہ ذرا ملاحظہ فرما لیجئے، کچھ کاغذات ہیں جن پر آپ کو دستخط کرنا ہے۔ سلطان شاہ ایک لمحے تک سوچ میں ڈوبا رہا اور اس کے بعد اس نے پرخیال انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، کیسے کاغذات ہیں اور کیسے دستخط؟ آپ براہ کرم انہیں ملاحظہ فرما لیجئے۔ سلطان شاہ نے کچھ دیر سوچا، بات کافی سنجیدگی کی حامل تھی، چنانچہ اس نے گردن ہم کی اور کاغذات اپنے سامنے کر لیے۔ یہ باقاعدہ کورٹ پیپر تھے اور اس میں جو کچھ جائیدادوں کی تقسیم لکھی ہوئی تھی، یہ تفصیل بڑی حیران کن تھی۔ یہ جائیدادیں ایسی تھی جو بظاہر فروخت ہو چکی تھی، لیکن جب تک سلطان شاہ ان پر دستخط نہیں کر دیتا ان کی فروخت مکمل نہیں ہوتی، اور یقینی طور پر صورتحال یہ تھی کہ جن لوگوں نے دلدار شاہ سے یہ جائیدادیں خریدی تھی وہ اس کی تکمیل چاہتے تھے۔ سلطان شاہ نے گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا، پھر بولا، لیکن میں دلدار شاہ کی موجودگی کے بغیر ان پر دستخط نہیں کروں گا۔ دلدار شاہ بھلا یہاں کہاں سے آ سکتے ہیں؟ تو سمجھ لو کہ میں بھی یہ دستخط نہیں کر سکتا، سلطان شاہ نے کہا۔ آپ سوچ لیجئے، آپ کے دستخط انتہائی ضروری ہیں، کیا فائدہ ہم آپ پر تشدد کریں؟ اگر تم مجھ پر تشدد کرنا چاہتے ہو تو بے شک کرو، لیکن یہ بات ذہن نشین کر لو کہ میں ان کاغذات پر دستخط نہیں کروں گا اس وقت تک جب تک کہ علی دلدار شاہ خود مجھ سے ان پر دستخط کرنے کے لیے نہیں کہے گا۔ وہ لوگ ایک دوسرے کی شکلیں دیکھتے رہے اور اس کے بعد خاموشی سے اٹھے اور وہاں سے باہر چلے گئے۔ سلطان شاہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس کے ذہن میں بہت سے حدثے سر ابار رہے تھے۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اسے علی مہران شاہ کے حوالے سے الاکو ہاؤس بلایا گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگوں کو علی مہران شاہ کی زندگی کا علم ہے اور انہیں یہ بھی علم ہے کہ علی مہران شاہ اور سلطان شاہ آپس میں ملے ہوئے ہیں۔
جبکہ علی مہران شاہ اپنے آپ کو پوشیدہ رکھے ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ سنسنی خیز یہی صورتحال تھی اور اس کے بارے میں صحیح اندازہ قائم کرنا بڑا ضروری تھا۔ بہرحال اب ان سوچوں میں ڈوبے رہنے کا وقت نہیں تھا۔ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جس جال میں وہ عام پھنسا ہے اس سے کیسے نکلا جائے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ لوگ پھر واپس آ گئے۔ اس بار ان میں سے ایک کے ہاتھ میں موبائل فون تھا۔ یہ موبائل فون اس نے سلطان شاہ کی طرف بڑھایا اور بولا، بات کرو۔ کون ہے؟ کس سے بات کرنی ہے؟ بابا سلطان، آپ میری آواز پہچانتے ہو؟ ایک ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے ہم نے۔ آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ میری آواز بابا سائیں کی آواز سے بہت ملتی جلتی ہے۔ بابا سائیں کے بارے میں سنا ہے کہ وہ لندن میں انتقال کر گئے، پر یہ بات کسی کو معلوم ہو یا نہ ہو، مجھے معلوم ہے کہ ایسا نہیں ہوا، اور یہ بات میرے علم میں آ گئی ہے کہ بابا سائیں نے تم سے رابطہ قائم کیا، اور تم یہ بات پوری طرح جانتے ہو کہ میری آواز بابا سائیں کی آواز سے بالکل ملتی جلتی ہے، اور میں آسانی سے ان کی آواز کی نقل اتار سکتا ہوں۔ اب سمجھ گئے کہ میں کون ہوں؟ دلدار شاہ؟ سلطان شاہ کے منہ سے محبت بھری آواز نکلی۔ ہاں، علی دلدار شاہ۔ تو کہاں ہے میرے بھائی؟ آ جاؤ میرے پاس۔ آ جاؤں گا سائیں، آ جاؤں گا، پر ایسے نہیں، میرے آنے کا طریقہ ذرا مختلف ہوگا۔ میں تمہاری چالاکی جانتا ہوں بابا سائیں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ اگر میں تمہارے سامنے آیا تو میری زندہ واپسی مشکل ہوگی۔ کیسی باتیں کرتا ہے ارے دلدار شاہ؟ زندگی میں کبھی تجھے کوئی نقصان پہنچایا ہے؟ فائدہ پہنچایا ہے تم نے مجھے۔ علی دلدار، تو جلدی سے میرے پاس آ جا یہاں، اور جیسے تیرا دل چاہے۔ تجھے پتہ نہیں تیری تلاش میں ہم نے کیا کیا کچھ کیا ہے۔ ارے دلدار شاہ، دیکھو بابا، ان جذباتی باتوں کو چھوڑو۔ یہ جو کاغذات ہیں میں نے تمہیں بھجوائے ہیں، ان پر دستخط کر دو بس، اور کچھ نہیں چاہیے مجھے۔ ارے دلدار شاہ، تجھے جو کچھ چاہیے میں تجھے دوں گا، میرے دوست، میرے بھائی، میرے بیٹے۔ چھوڑو بابا سائیں، چھوڑو ان باتوں کو۔ میں جذباتی باتوں میں آنے والوں میں سے نہیں ہوں، اور تم یہ بات بھی سن لو کہ اگر تم نے دستخط نہیں کیے تو یہ بات بالکل بھول جاؤں گا کہ تم میرے بھائی ہو، اور وہی سلوک کروں گا تمہارے ساتھ جو اپنے کسی دشمن کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ سلطان شاہ کی آنکھوں میں غم کی لکیریں نمایاں ہو گئیں۔ اتنے عرصے کے بعد علی دلدار شاہ کی آواز سن کر اس کے دل میں بھائی کی محبت ابھر آئی تھی، لیکن علی دلدار شاہ جو گفتگو کر رہا تھا وہ بڑی دل دکھانے والی تھی۔ اس نے آخری بار کہا، علی دلدار شاہ، میں دستخط بھی کروں گا ان کاغذات پر، لیکن اس صورت میں جب تم میرے سامنے آئے گا۔ گویا تم ابھی یہ دستخط نہیں کرو گے؟ نہیں، میں نہیں کروں گا یہ دستخط۔ تو ٹھیک ہے بابا، تم لوگ اب جس طرح بھی چاہو یہ دستخط کرا سکتے ہو، میری طرف سے اجازت ہے۔ اس بار شاید یہ الفاظ علی دلدار شاہ نے ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہے تھے۔ بہرحال اس کے بعد دوسری جانب سے سلسلہ منقطع ہو گیا۔ غالباً کسی اور فون پر اس فون کی گفتگو سنی جا رہی تھی، ورنہ موبائل فون چونکہ کان سے لگا ہوا تھا اور اس کی آواز اتنی نہیں تھی کہ دوسرے لوگ سن سکتے۔ لیکن کچھ ہی لمحوں کے بعد ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ یہ ایک خطرناک صورت آدمی تھا۔ وہ انتہائی خوفناک انداز میں سلطان شاہ کو گورتا ہوا اندر آیا تھا۔ اندر موجود لوگوں سے اس نے کہا، آخری الفاظ جو کہے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم لوگ اب جس طرح چاہے ان دستاویزات پر دستخط کرا سکتے ہیں۔ بارش سمت کے آدمی نے سلطان شاہ کو گورتے ہوئے کہا، اب بولو کیا کہتے ہو؟ سلطان شاہ سمجھتا تھا کہ یہ لوگ دستاویزات پر دستخط کرانے کے لیے اب اس کے ساتھ تشدد آمیز سلوک کرنا چاہتے ہیں۔ اتنا وہ جانتا تھا کہ یہ دستاویزات باقاعدہ سرکاری نوعیت رکھتی ہیں، اور اگر یہ ضائع کر دی جائیں تو ان لوگوں کو دوسری دستاویزات تیار کرانا ہوں گی۔ یہ بھی سمجھ گیا تھا سلطان شاہ کہ اس جائیداد کی فروخت مکمل ہونے کے لیے اس کے دستخط ضروری ہیں۔ اگر یہ لوگ اس پر تشدد کریں گے تو پھر ان سے بچاؤ مشکل ہو جائے گا۔ بہرحال اس نے اپنے ذہن میں ایک فیصلہ کیا۔ باری برکم شخص نے کہا، تو گویا تمہارے اور ان کے درمیان معاملات طے نہیں پائے، مگر میرے اور تمہارے درمیان معاملات طے پا سکتے ہیں۔ سلطان شاہ نے اپنے اعصاب کو سکون دیتے ہوئے کہا، مطلب یہ ہے کہ میں تم سے سودا کر سکتا ہوں۔ کیسا سودا؟ ان کاغذات پر میں دستخط کر دوں گا، لیکن ایک شرط پر، اور وہ شرط ہے کہ علی دلدار شاہ سے مجھے ملا دو۔ دیکھو، وہ میرا بھائی ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ وہ غلط فہمی کا شکار ہو گیا ہے میرے بارے میں۔ اگر اس جائیداد کی فروخت کو وہ مکمل کرنا چاہتا ہے تو میں اس بات سے انکار نہیں کروں گا۔ ہم تو اس جائیداد سے پہلے ہی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، لیکن علی دلدار شاہ سے ملنا چاہتا ہوں میں۔ وہ تو بعد کی بات ہے، پہلے آپ ان کاغذات پر دستخط کر دیجئے۔ ایک شرط پر، سلطان شاہ نے کہا۔ کیا؟ آپ لوگ یہ وعدہ کریں کہ اگر میں ان کاغذات پر دستخط کروں گا تو آپ مجھے علی دلدار شاہ سے ملا دیں گے۔ دیکھیں، ایک بات آپ لوگ کان کھول کر سن لیں، ایسی ہزار جائیدادیں میں اپنے بھائی پر قربان کر سکتا ہوں۔ وہ میرے سامنے آ کر اگر مجھ سے کہہ دے کہ ان کاغذات پر دستخط کر دو تو یقین کرو میں کبھی انکار نہیں کروں گا۔ بلکہ یہی نہیں، ان کے علاوہ اگر کچھ اور کاغذات بھی ہوں گے تو میں ان پر دستخط کر دوں گا۔
اچھا ٹھیک ہے، تم ان پر دستخط کرو، ہم تمہیں علی دلدار سے ملا دیں گے۔ لاؤ قلم، سلطان شاہ نے کہا، اور موٹے آدمی نے اپنے لباس سے پین نکال کر کاغذات سلطان شاہ کی طرف بڑھا دیے۔ سلطان شاہ نے ایک بار پھر ان کاغذات پر نگاہ ڈالی اور دوسرے لمحے اس نے انہیں درمیان سے پھاڑ دیا۔ وہ سب ہکا بکا رہ گئے تھے، لیکن سلطان شاہ نے ان کاغذات کے پرزے کر کے انہیں فضا میں اچھال دیا، پھر بولا، کیا سمجھتے ہو تم، میری خواہش کے بغیر ان کاغذات پر تم مجھ سے دستخط کرا سکتے ہو؟ کتے کے بچے، یہ کیا کیا تم نے؟ موٹا آدمی داڑا، تو کتے کا بچہ، بغیرت، نکل جائیں یہاں سے، اب اس کے بعد تو نے ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو میں تمہارے دانت توڑ دوں گا۔ سلطان شاہ غصے سے کھڑا ہو گیا۔ بہرحال اس کی شخصیت اور جسامت ایسی تھی کہ دوسروں پر اثر انداز ہو۔ وہ شخص کسی قدر خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے اپنے ساتھ کھڑے ہوئے لوگوں کو دیکھا اور پھر تیز تیز قدموں سے وہاں سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کمرے میں سناٹا پھیل گیا۔ سلطان شاہ اپنی اس کامیابی پر مسکرا رہا تھا، لیکن یہ بات اس کے ذہن میں تھی کہ اب اس کے ساتھ دوسرا رویہ اختیار کیا جائے گا۔ چنانچہ وہ اس کا انتظار کرنے لگا۔ کمرہ اب بالکل خالی تھا اور سلطان شاہ اس کے چاروں طرف نظر دوڑا رہا تھا۔ ایک طرف اسے ایک کھڑکی نظر آئی جس میں لوہے کا فریم لگا ہوا تھا اور اس میں شیشے بھی لگے ہوئے تھے۔ سلطان شاہ نے اندازہ لگایا کہ اگر لوہے کے اس فریم کا ایک درمیانی حصہ کاٹ لیا جائے یا اسے کسی طرح سے اکھاڑ لیا جائے تو شیشہ توڑ کر باہر نکلنا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ غالباً ان لوگوں نے اس بات پر توجہ نہیں دی تھی۔ سلطان شاہ انتظار کرتا رہا، 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، 6 گھنٹے۔ اس کے بعد غالباً رات ہو گئی تھی، کیونکہ کمرے میں ایک ٹیوب لائٹ روشن ہو گئی تھی۔ سلطان شاہ تھوڑی دیر تک سوچتا رہا اور اس کے بعد اس نے کھڑکی کے پاس جا کر اس کا جائزہ لیا۔ یہ ایک دلچسپ اور دلکش بات تھی۔ کھڑکی کا ایک حصہ ایسا تھا کہ اسے تھوڑی سی جد و جہد کے بعد کھولا جا سکتا تھا، اور اگر یہ حصہ کھل جائے تو فریم خالی رہ جاتا تھا۔ اس فریم پر اگر قوت آزمائی کر لی جائے تو شاید کام بن جائے۔ چنانچہ سلطان شاہ نے اس کام کے لیے رات کا وقت متعین کیا۔ اس دوران کسی نے بھی اس کی خبر نہیں لی تھی، کوئی اس کی طرف آیا بھی نہیں تھا۔ شاید وہ لوگ کسی خاص پریشانی کا شکار تھے۔ اب دوسری دستاویز تیار کرائے بغیر وہ اس پر دستخط نہیں کرا سکتے تھے، اور یقینی طور پر اتنا وقت ان کے پاس ضرور ہوگا کہ وہ دوسری دستاویز تیار کرا لیں، اور اس کے بعد چاہے تشدد کیا جائے یا کچھ اور، سلطان شاہ سے ان پر دستخط کرا لیے جائیں۔ لیکن اس دوران سلطان شاہ اپنا کام کر لینا چاہتا تھا۔ اسے پوری امید تھی کہ وہ اس کام کو سر انجام دے دے گا۔ چنانچہ اس نے رات کے 12:30-1 بجے کے قریب دروازے کے قریب پہنچ کر باہر کی آہٹوں کا جائزہ لیا۔ ہر طرف خو کا عالم تھا۔ سلطان شاہ نے دروازہ اندر سے بند کیا اور اس کے بعد وہ اس کھڑکی پر مصروف ہو گیا۔ کافی دیر تک اسے اس کھڑکی پر زور آزمائی کرنا پڑی تھی، اور اس کے بعد اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی جب اس نے اس فریم کو اپنی جگہ سے جنبش کرتے ہوئے دیکھا۔ فریم اپنی جگہ سے ہٹانے کے بعد اتنی جگہ بن گئی تھی کہ وہ باہر نکل سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے بدن کو سکوڑا اور اس فریم سے باہر نکل آیا۔ دوسری طرف ایک پتلی سی گلی تھی اور گلی کے ساتھ ایک تقریباً 10 فٹ اونچی دیوار۔ غالباً یہ گلی سائڈ کی گلی تھی اور دیوار کی دوسری جانب دوسرا مکان۔ سلطان شاہ نے کھڑکی ہی کو دیکھا، پھر اس کے بقیہ فریم پر چڑھ کر اس نے دیوار پر قدم رکھے اور اس کے بعد تھوڑا سا فاصلہ طے کر کے وہ اس درخت پر پہنچ گیا جو کمزور تھا، لیکن اگر اس کو سہارا بنایا جا سکتا تو وہ اوپر کی چھت تک پہنچ سکتا تھا۔ یہ چھت دوسرے مکان کی تھی۔ سلطان شاہ کو اس مکان کی چھت تک پہنچنے کے بعد بڑے سکون کا احساس ہوا، اور اس کے بعد وہ اس مکان کے بڑے پھاٹک سے باہر نکل گیا۔ پھاٹک پر بیٹھا ہوا چوکیدار اونگ رہا تھا، لیکن سلطان شاہ اطمینان سے دوسری جانب کود گیا، اور اس کے بعد جو اس نے دوڑ لگائی تو اپنی زندگی کا سب سے قیمتی وقت سمجھ کر اس نے اپنی رفتار انتہائی تیز کر دی اور پھر کافی دور نکل آیا۔ ان لوگوں کو شبہ بھی نہیں ہو سکا تھا کہ ان کا مجرم فرار ہو چکا ہے۔ پھر ایک سینما ہال کے سامنے سے ٹیکسی لے کر سلطان شاہ اپنے گھر کی جانب چل پڑا۔ یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں بتائیے گا۔ کہانی پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں۔ شکریہ۔